بات تو یہ نقطے کی یہ سمجھیں کہ یہ اتنا عظیم کام ہے کہ پیغمبر جیسی ہستی بھی اس کام کو کرنے کے لیے تکالیف مشقتیں برداشت کر رہی ہے، اتنا عظیم کام ہے۔ اور دوسری بات، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں کو یہی کام سونپا تھا۔ دیکھیں نا، اللہ نے دنیا میں سب سے بڑی اور اعلیٰ مخلوق کس کو پیدا کیا؟ انسان کو۔ اور انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ مخلوق تھی وہ کون تھی؟ سب سے اعلیٰ لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ اور انبیاء کو پھر اللہ نے سب سے اعلیٰ کام دیا، وہ کیا تھا؟ وہ تبلیغ کا کام کرنا تھا۔ اب یہ اتنا عظیم کام ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ میں تمہیں کیا خبر نہ دوں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں کل قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان پر فخر کر رہے ہوں گے؟ فرمایا الا اخبرکم ان اقوام لیس بالانبیاء ولا شہداء، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں انبیاء اور شہداء بھی ان پر فخر کر رہے ہوں گے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کی اللہ سے محبت کو پیدا کریں گے اور اللہ کی لوگوں سے محبت پیدا کریں گے، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ ایک نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے، جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ ان پر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی فخر فرما رہے ہوں گے، ناز فرما رہے ہوں گے۔ دوسرا انعام اور سرٹیفکیٹ کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ دو انعامات۔ تیسرا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے دنیا کو نعمت بنا دے گا، دنیا کو بہار بنا دے گا، اور ایسی بہار کہ جس کی کوئی خزاں نہیں ہوگی۔ تو یہ تین نعمتیں ان کو ملیں گی جو اللہ کا کام کریں گے۔ اب بات آتی ہے کہ جو نہیں کریں گے ان کے حوالے سے کیا فرمایا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت دعوت کا کام چھوڑ دے گی تو پھر ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ وہ حکمران تمہارے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، تمہارے بچوں پر رحم نہیں کریں گے، اور پھر اس وقت تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ یہ اس کا انجام ہے۔ دعوت کے کام کو چھوڑنے کا انجام کیا؟ کہ امت دعائیں مانگے گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور دوسرا نقصان فرمایا کہ بلکہ مثال کے ساتھ رسول اللہ نے سمجھایا، کہا اس کی مثال ایسے ہی ہے، اگر امت دین کا امر چھوڑ دے، امر بالمعروف چھوڑ دے، نہی عن المنکر چھوڑ دے، تو ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک کشتی ہو، کشتی کے دونوں بالخانہ میں لوگ رہے ہوں، ایک اوپر اور ایک نیچے۔ اب نیچے والوں کو جب پانی کی طلب ہوتی ہے تو وہ اوپر والوں سے کہتے ہیں، یہ رسول اللہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، حدیث میں پوری مثال موجود ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کو جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اوپر والوں سے مانگتے ہیں، لیکن کچھ ٹائم کے بعد ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی بار بار ان سے طلب کریں گے تو وہ پریشان ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم نیچے ہی ایک سوراخ بنا لیں، کشتی کے نیچے ہی سوراخ بنا لیں، ہمیں پانی وہیں سے میسر ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اوپر والے لوگ ان کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ بھائی ان کی مرضی، وہ جو مرضی کرتے رہیں، تو پھر وہ اوپر والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، نیچے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر آج ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ کرتا رہے، ہمیں کیا غرض، ہم تو الحمدللہ دین پہ عمل کر رہے ہیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس حالت میں دونوں لوگ برباد ہو جائیں گے، دونوں لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا، جاؤ فلانی بستی کو آسمان پہ لے جاؤ اور اس کو زمین پر پلٹ دو۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے سب سے مقدس فرشتے حضرت جبرائیل آ کر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اس قوم میں، اس علاقے میں، اس بستی میں آپ کا ایک ایسا فرما بردار آدمی ہے کہ جس نے آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ سرٹیفکیٹ میں اور آپ نہیں دے رہے کہ وہ اتنا پارسا ہے،
بلکہ یہ سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے والے جبرائیل امین ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ، اس شخص نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، کیا اس کو بھی آسمان پہ لے کے جاؤں، اس کو بھی پلٹوں؟ تو اللہ رب العزت نے اگر سے ارشاد فرمایا، ہاں پہلے اس کو آسمان پہ لے کے جاؤ، اس کو زمین پہ پلٹو، اور پھر پوری قوم کو اس کے اوپر پلٹو۔ کیوں؟ کیونکہ جب میری نافرمانی ہو رہی تھی اور وہ نیک اور پارسا دیکھتا رہا، نیک اور پارسا دیکھتا رہا، تو جناب بڑا ہی سنبھل کے چلنے کا مقام ہے۔ ہم نے ایک ایک قدم بڑا پھونک پھونک کے رکھنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر آزمائش بھی آئے گی، پھر حدیث میں سنا چکا کہ پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف لانا ہے۔ اب لانا کس طریقے پر ہے وہ طریقہ بھی سمجھیں۔ اب اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو لانے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے فرض کفایہ اور ایک ہے فرض عین۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ کہ جو عمومی تبلیغ کی جاتی ہے وہ تو فرض کفایہ ہے، یعنی امت میں سے چند لوگ بھی تبلیغ کریں جو مجمع کو کرنی ہے تو وہ کفایت کر جائے گی۔ اتنے لوگ ہونے چاہیے کہ لوگوں کو دین کا مسئلہ جو ہے وہ اچھی طرح پہنچ رہا ہے۔ ایک ہے فرض کفایہ جو آج کل مدارس کے علماء، صوفیہ حضرات اور بڑے بڑے جو سکالرز ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے اور یہ پوری امت کی طرف سے ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ہے فرض عین، یعنی لوگوں کو امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا، یہ ہر شخص کے اوپر لازم ہے۔ یعنی کسی کے اندر آپ نے برائی دیکھی تو آپ نے اسے کہنا ہے جناب اس برائی کو آپ چھوڑ دیں، یہ ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے۔ یہ نہیں کہ یہ صرف علماء پر ہے یا صوفیاء پر ہے یا اسلامی سکالرز پر ہے، نہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ دین کی جو بات ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ ہم نے لوگوں کو کہنی ہے۔ اب کہنے کا بھی ایک طریقہ ہوگا، کس سے کہی جائے گی، کس سے نہیں کہی جائے گی۔ اس میں تین قسم کے افراد ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا شخص ہے کہ اگر آپ اس کو دین کی بات کہہ رہے ہیں اور وہ آگے سے دین کو برا بھلا کہے گا، کوئی اس طرح کا شخص ہے کہ جس کو آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور وہ آگے سے دین کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، کہے گا نمازوں کے حوالے سے بد زبانی کرنا شروع کر دے گا، تو پھر دین کہتا ہے آپ اس سے دین کی بات نہ کہیں۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کے حوالے سے آپ کو شک ہے کہ ہو سکتا ہے قبول کر لے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غلط بات کہہ دے، تو ایسے شخص کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ آپ نے اس سے دین کی بات کہنی ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کے حوالے سے آپ کو یہ خطرہ ہو کہ بھائی اس نے دین کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہنا لیکن میرا پیچھا نہیں چھوڑنا، تو اس حوالے سے کرنا یہ ہے کہ پھر مستحب یہ ہے کہ آپ اس سے دین کی بات کہیں۔ جیسے جناب رسول اللہ جب طائف میں گئے اور انہوں نے بات کی، تو جب اپنی جان کا مسئلہ آئے تو نہ کہنا بھی شریعت نے چھوٹ دی ہے، لیکن مستحب عمل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس سے دین کی بات کہہ لی جائے۔ اب دین کی بات کیسے کہی جائے گی اس کے لیے بھی اصول ہیں۔ سب سے پہلے جس کو تم حق بات کہہ رہے ہو، حق بات کی نصیحت کر رہے ہو، اس بات کے اندر تین شرائط ہونی چاہیے۔ پہلی شرط یہ کہ جو بات کر رہے ہو وہ حق بات ہو، یعنی تم کسی کو حق کی تلقین کر رہے ہو، ناجائز بات کی تلقین نہ کر رہے ہو۔ دوسری چیز آپ کی نیت بھی حق ہو، یعنی کسی کو نماز کی تلقین کر رہے ہو، کسی کو روزے کی تلقین کر رہے ہو، کسی کو یہ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ مت بولو، کسی کو یہ کہہ رہے ہو غیبت مت کرو، تو آپ کی نیت بھی یہ ہو کہ اگلے کی نصیحت کرنا، نہ کہ آپ نے اگلے کو ذلیل کرنا، نیت بھی درست ہو۔ اور جو بندہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے دین کی بات کہتا ہے، یعنی اگلے کو ایسے ہوئے تو نماز نہیں پڑھتا، مجمع کے سامنے لوگوں کے سامنے، اس کی نیت کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دوسرے کو ذلیل کرنا چاہ رہا ہے، تو اس حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، اگر کوئی شخص کسی کو آر دلانے کے لیے برا بلا کہے گا تو اللہ رب العزت اس آر دلانے والے کو تب تک موت نہیں دیں گے جب تک وہ آر دلانے والا خود اسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔
تو دوسرا کام کیا ہے کہ جو بات کہہ رہے ہو وہ اخلاص کے ساتھ کہی جائے اور نیت بھی درست ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جسے بات کہی جا رہی ہے اسے بات کہنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہو۔ پہلی چیز میں نے کیا بتائی کہ حق بات ہو، دوسری بات کیا بتائی کہ نیت ٹھیک ہو، تیسری بات کیا بتائی کہ حق طریقے سے کہی جائے۔ حق طریقہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں پہلے۔ حق بات کہنی کیسے ہے؟ اللہ رب العزت جب فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج رہے تھے تو فرمایا قولا لہ قولا لینا۔ کیا فرمایا کہ موسیٰ تم فرعون جیسے ظالم کے پاس جا رہے ہو۔ کتنا بڑا ظالم تھا؟ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اور 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کا قاتل۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ موسیٰ فرعون جیسے ظالم کے پاس جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا قولا لہ قولا لینا، موسیٰ فرعون سے نرم بات کرتا۔ ظلم میں نے بتا دیا کتنا بڑا کیا، لیکن اللہ جب بھیج رہے ہیں تبلیغ کے لیے کیا فرما کے بھیج رہے ہیں کہ نرم بات کرنا، سخت بات نہ کرنا۔ اب ہم سوچیں کہ جب ہم کسی سے دین کی بات کہہ رہے ہوں تو کیا ہمارا اخلاص حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ اور جو آگے نافرمان ہے، گناہگار ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہے، کیا وہ فرعون سے بڑا ظالم ہے؟ نہیں۔ تو پھر کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس سے نرم بات کرنی، اور نرم بات کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا پتھر کی طرح پھینکنا ہے، بلکہ اصول کے ساتھ بڑی دیکھ جانچ کر بات کرنا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت اس کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں خواب میں۔ اب وہ بات آئی گئی کر دیتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں پھر خواب آتا ہے، تو وہ اپنے جو تعبیر دان، خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں، انہیں بلا لیتا ہے، کہتے ہیں جناب میں نے کچھ دنوں سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرے سارے دانت میرے سامنے ٹوٹ رہے ہیں۔ تو تعبیر دان جو تھے، جو خوابوں کی تعبیر جاننے والے تھے، وہ تو پہچان جاتے ہیں اس کی تعبیر تو بڑی سخت ہے، تو وہ بادشاہ کو ٹالنے کے لیے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت نہیں، کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے، بس اس جیسے عام خواب ہوتے ہیں یہ ویسے ہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے بھی پہلے یہی سوچا تھا کہ یہ عام خوابوں کی طرح ہیں، لیکن یہ خواب مجھے تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے، اس کی وجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ضرور ہے، کوئی اللہ کی طرف سے پیغام ضرور ہے۔ تو بادشاہ نے جب تھوڑی سختی کی تو تعبیر دان نے کہا کہ بادشاہ اگر آپ جان کی امان دیتے ہیں تو پھر عرض کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں عرض کرو، بات کرو۔ کہا اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے سامنے مر جائیں گے، دانت آپ کے سامنے ٹوٹتے ہیں، اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ بادشاہ جیسے یہ تعبیر سنتا ہے تلوار نکالتا اس تعبیر دان کی گردن اتار دیتا ہے۔ اب بادشاہ پورے ملک میں اعلان کرتا ہے کہ جو بڑے بڑے تعبیر دان ہیں ان سب کو بلایا جاتا ہے۔ تو ان میں سے ایک اللہ والے، ایک عالم، ایک بزرگ آتے ہیں، وہ بادشاہ سلامت کے سامنے آتا ہے، تو بادشاہ ان کو اپنا خواب بتاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ خواب ہے، اس کی تعبیر بیان کریں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت یہ تو بڑا بہترین خواب ہے۔ اب بادشاہ کو تو پہلے غصہ آیا ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی الٹی بات کرے گا تو اس کی بھی گردن اتاروں گا۔ تو وہ آگے سے جو عالم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کو بہت اللہ کی طرف سے ایک نعمت مل گئی۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی زندگی عطا فرمائیں گے۔ بادشاہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو انعام اکرام دینا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں، دونوں کی باتوں کا مقصد تو ایک تھا کہ آپ کے خاندان والے آپ کے سامنے مریں گے، یا اللہ آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی زندگی دیں گے۔ دونوں کی باتوں کا مقصد تو ایک ہے نا کہ اس کے خاندان والے اس کے سامنے مریں گے،
لیکن الفاظ کی تعبیر کے بدلنے سے ایک کی جان جاتی ہے، دوسرے کو انعام و اکرام ملتا ہے۔ تو جسے دین کی بات کہنی ہے تو اس کا اسلوب بھی ہم نے وہ رکھنا ہوگا کہ جس سے وہ دین کی طرف آئے، نہ کہ دین سے دور جائے۔ اب یہاں پر آخر میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان دین کا کام کرنے کا دل تو کرتا ہے، لیکن دل میں بات آتی ہے یار جب میں خود نماز نہیں پڑھتا تو دوسرے کو کیسے نصیحت کروں، جب میں خود روزے نہیں رکھتا تو دوسرے کو کیسے نصیحت کروں۔ اور پھر وہ قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم نے کیا نہیں، یعنی کہ تم نے روزے رکھے نہیں اور لوگوں سے کہتے ہو کہ میں نے روزے رکھے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، قرآن کی آیت ہے، اس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ تو لوگ اس کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب آپ نماز نہیں پڑھے تو لوگوں کو کوئی نماز کی تلقین کرتے ہو۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے حج نہیں کیا، اب وہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ بھئی میں نے حج کر رکھا ہے۔ تو قرآن کی آیت ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ لوگوں سے وہ بات نہ کرو جو تم نے نہیں کر رکھی۔ یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دو، لوگوں کو خیر کی بات نہ کہو۔ تو اگر آپ کے کہنے کی وجہ سے اگر بالفرض کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ لوگوں کو نماز کا کہتے رہیں، ہوگا یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کے دل میں بھی یہ بات ڈال دے گا کہ یار جب میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں تو پھر میں خود کیوں نماز نہیں پڑھتا۔ تو اسی طرح دین کے جتنے بھی احکام ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے کہا کریں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر اللہ رب العزت جو ہے ان سب احکامات پر ہمیں کما حق کہو عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔